أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، رب تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ آج پھر ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے. رمضان المبارک کی 13ویں سحری میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گی چینل 24 یعنی کہ 24 نیوز HD کے ہمارے ویورز کو، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ آف کورس روہی کے ویورز کو. ویورز، آج کا ٹاپک ہمارا جادو ہے، اور جادو ٹونا ایک ایسا بہت ہی وائڈ ٹاپک ہے جس کے اوپر گفتگو کی تو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے انداز میں کی جاتی ہے کہ چینلز کی ریٹنگ بڑھ جائے لیکن ہمارے ویورز کو جو ہے کوئی سکون اور سیٹسفیکشن نہیں مل پاتی انفارچونیٹلی. تو آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے، اینڈ دین بریک کے بعد آف کورس اپنے ہم نعت کے سفر کو کنٹینیو کریں گے. ویسے بھی ہمارے جو گائیڈ ہیں اس سفر کے، بہت ہی انبلیویبل سٹوری ٹیلر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جن کی باتیں جب سننے لگتے ہیں ہم لوگ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. پیر سید مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، آپ نے جو چیپٹر کھول دیا ہے نا جی پیر صاحب، وہ ذرا اتنا وائڈ ہے اور اتنا وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے کہ پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سمیٹیں گے. مولانا روم کیسے وہ مولا روم بن گئے. یہ جو ایک جرنی ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب جادو ٹونے اور تعویذ دھاگے اور ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کا بھی بڑا ایک اسٹرانگ اوپینین ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 3-4 منٹ ہے، بریک میں جائیں گے، پھر واپس آ کے ہم اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں گے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بالکل شارٹ کٹ جو نہ بتانے جا رہا ہوں، چونکہ اس اعتبار سے ہمارا بہت ایکسپیرینس ہے کہ اور آپ کے پاس بہت سے مجھے پتہ ہے لوگ آتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی میرے اوپر کسی نے اثرات کر دیے ہیں، میرے دعا کیجئے گا، مجھے بتائیے پیر صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس کے پاس جائیں، کوئی کیا کرے گا. دکانیں کھولی ہوئی ہیں. جی ہاں بالکل. یہ کمرشلی اس بات کو دیکھا جاتا ہے اکثر. اب دیکھیں، پہلی خاتون جو نا وہم کی ماری، خصوصاً خواتین میں بہت ہوتے ہیں، وہم کی ماری، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا. وہ اپنی جو نا وہ اخلاقیات کو یا اپنے مزاج یا رویے کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ میں کچھ ایسی باتیں جو یہاں میں شاید آن ایئر میں کچھ کہہ بھی نہ سکوں، لیکن 99 وہ پہلے سے چارج ہو کے آئی ہوئی ہوتی. پھر آگے پیر صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، میں کمرشل پیر کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پیسے لے کے یہ سارے کام کرتے ہیں. ان کو مزید وہمی بناتے ہیں. بی بی تمہارے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 21 دن کے بعد تم نے مر جانا ہے. اگر تم نے جس کے لیے فلاں اب کیا کہیں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میری بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، یہ اس پہ بالکل وہ جو نا وہ بالکل ایگریڈ کریں گی. کیسے کنیکٹ کر پائیں گی کہ آتے صاحب بھائی وہ تو الو کا گوشت چاہیے، ایک من جو نا الو کا گوشت چاہیے. اب الو کا گوشت 1 من کون لائے گا بھائی؟ وہ کہے گی پیر صاحب یہ کتنے کا گیا؟ بیٹے آئے گا کوئی 4.5-5 لاکھ کا آئے گا. میں مختلف آپ کو جو نا وہ انداز بتا رہا ہوں. اب وہ کہے گی کہ میں اب کہاں سے ڈھونڈوں، تو وہ پیر صاحب کے ہاتھ ہی پکڑا دیں گے. اب پیر صاحب اسے بتائیں گے نہیں الو کہاں سے، یعنی وہ الو اصل میں اس کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے.
फिर क्या होता उसी है, की तो खाल उधेड़ के जी हाँ, पूरा किया जा अब रहा वो होता है। बेचारी जिसने कहना कि मैं 21 दिन के बाद मर जाऊंगी इसी हालत में, अब वो तो बेचारी अब जेवर भी बेचेगी, गाड़ी भी बेचेगी, पीर साहब को पूरा करेगी। और पीर साहब अंदर से अब वो बैठे हुए अपना प्राडो में जा रहे हैं, अपना सफर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो कहेंगे बेटे मैं तो तेरे लिए खड़ा हूं, दरिया के एक पांव पे मैं खड़ा हूं, तेरे लिए चिल्ला काट रहा हूं। खुदा की कसम ये शक्लें इस अंदाज में दी जाती। हकीकत अगर आप पूछती हैं तो 90% जो है ना जादू और टूना औरत खुद अपने ऊपर मुसल्लत करके आई हुई होती। मेंटली आज ना कोई, मैं आपको सही बता रहा हूं, ना कोई जादू टूना करने, नहीं देखिए जादू तो ये तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में भी सिटी 42 पे यस्टरडे कि देखिए बरहक है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसमें कोई शक नहीं है, जिन्नों में भी और इंसान, लेकिन होता यह है कि हम इसका गलत लोगों के पास जाके हम गलत किस जो ना वो तरफ हमें गाइड कर दिया जाता है। सच्चाई ये है, मैं सबको ये मुख्तसर सा मशवरा ये दूंगा कि आप अपने आप को कमर्शियल, जो याद रखें असल और नकल की अगर पहचान कर ली है ना, आप जिसके पास जाएं जिन्होंने डिमांड कर दी है ना आपको पैसों की, समझ लीजिए कि ये कमर्शियल पीर है, क्योंकि अल्लाह वाले बंदे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा फिर होलिये का नाम पीरी नहीं है, ये भी समझाने की जरूरत है। नहीं, वो जब तक लुक नहीं होती ना। अच्छा ये भी आपने बड़ी वैलिड बात की। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जब स्कॉलर्स आएंगे तो हम डिटेल में उनसे बात करेंगे और नात का सफ़र भी हमने ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है, लेकिन व्यूअर्स एक मैं आपके साथ वाकया ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कभी कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या तस्लीम नहीं करना चाहते कि जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो हमारी खुद क्रिएट करदा हैं, वो हमने खुद अपने साथ किए। जैसे कि मैं बल्कि इफ्तारी में ये बात डिस्कस करी थी, ब्रेक में आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर करने का मौका नहीं मिला, चले आप सब चैनल्स में हैं तो ये ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे जानने वालों में एक खातून थी, वो अक्सर ये बात कंप्लेन करती थी कि कहती है मेरे बेटे के ऊपर ना, मेरा इकलौता बेटा है, 5 बेटियों के बाद मेरा बेटा हुआ है, उसके ऊपर ना अमल हुआ है, कुछ ऐसे हुआ है, वो बेचारा जहाँ पे जॉब पे जाता है उसकी जॉब नहीं टिकती, वो जहाँ जाता है उसकी जॉब नहीं टिकती, उसकी रोज़गार के ऊपर किसी ने पता नहीं बंदिश कर दी है, बंद कर दी है, पता नहीं कोई इस टाइप की उन्होंने बात की। मुझे याद है कुछ बड़ी पुरानी बात है, कोई 20 साल पुरानी बात है, क्वाइट यंग, तो मैंने बड़ी फैसिनेट होकर सुनती थी कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा वक्त गुजरा, वो कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, बेटे को लेके जाए, बेटा भी ना वो मासूम चूची सी शक्ल बना के पता नहीं क्या हो जाता है। एंड में स्टोरी क्या निकली कि वो जहाँ पे भी जॉब करने के लिए जाता था वहाँ पे जाके जो ख़वातीन होती थी उनको हरेस करता था और वहाँ पे बदतमीज़ी। और उस वक्त ये वाला सिस्टम नहीं था ना कि अगर हरेसमेंट की है तो केस कर दिया ये वो, तो उसको बस वो ख़वातीन कंप्लेन करती थी, बॉसेस नौकरी से निकाल देते थे। दूसरी बात, काम नहीं करता था, टाइम पे नहीं आता था, घर से निकलता था काम का कह के लूर लूर फिरता रहता था घंटे के लिए, तो ऑब्वियसली नौकरी नहीं टिकेगी। तो ना तो उसकी कोई नौकरी पे बंदिश थी, ना ही को वो चीज़ थी, सारी बंदिशें और सारी पाबंदियां और सारी इश्यूज। अगर आपने ये बात अगर शुरू आपने और ये उसने बाय द वे उसकी अम्मी ने खुद ही आके फिर उसी तरह बताया, बस यही बात कि मैं इसके पीछे पागल होती फिर रही थी, ये तो ये हमारा मुंह काला कराता रहा। और बच्चियों में जो जिन होता है ना नाजरीन, मैं नहीं कहना चाहता था, पता नहीं क्या आपके जो ना वो ख्यालात होंगे, खुदा की कसम मैंने देखा कि 99% बच्चियों पर जिन जो होता है वो शादी का जिन होता है। उनकी मर्जी पूछ लिया करें ताकि वो जो जिन है ना वो ज्यादा सरवाइव ना कर सके, खुदा के लिए। एक ये बात है, और दूसरी बात व्यूअर्स, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो मर्द को या औरत को, दोनों में से किसी को हो जाए तो उसमें ताकत भी बड़ी आ जाती है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंसान ना कर पाए। तो खुदारा कोई भी ऐसी चीज़ की तरफ जाने से पहले ज़हनी तौर पे अगले का इलाज कराने की कोशिश तो करें, नफ्सियात के डॉक्टर सबसे पहले घर से शुरू करें। और आप कोशिश करें, मैं आपको काट रहा हूँ, कोशिश करें कि सदका और खैरात उसको आप जो ना ज़्यादा से ज़्यादा। खैर व्यूअर्स, ये तो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कॉलर्स से हम प्रॉपर डिटेल में इस पर गुफ्तगू करेंगे। वापस जब आएंगे तो ऑफ कोर्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे मौलाना रूम की, कि वो मौला रूम कैसे बने, ये जर्नी जो है बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगे मुक़द्दस भाई ब्रेक के बाद।
بیک فرام دا بریک ویورز. پیر سید مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. پیر صاحب شروع کرتے ہیں اب اپنی نعت کے سفر کو. آپ نے چیپٹر اتنا مشکل سا کھول لیا ہے مولانا روم کا کہ اب کہاں پہ جائیں گے ہم؟ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سب سے پہلی بات تو مولانا روم بہت مشکل ہے کہ ہم ایک سمجھے کہ 20-25 منٹ میں اس کو مکمل کر سکیں، لیکن ان کا خلاصہ جسے کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اگر کم یہ کہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، حقیقت کی چند صفحوں میں وہی ہے. بہت محنت اس پہ ہوئی، اور یہ ذاتی طور پہ میں بتاتا چلوں کہ علمدار شاہ صاحب کی یہ محنت ہے اور جو انہوں نے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں چپیش کہ ہم مکہ سے مدینہ، مدینہ سے ہم مصر، اور مصر سے ہم آج ترکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور نعت گو شاعر امام شرف الدین بصیری سے سفر شروع ہوا، اور بعد میں ہم ترکی کے شہر کونیا چلتے ہیں. اور آج میرا جی چاہتا ہے جیسے مقالہ پڑھا جاتا ہے نا، اس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں کہ حضرت مولا روم اسودہ خاک ہیں کونیا میں. کوئی مسلمان یا عیسائی، کوئی ہندو یا سکھ، کوئی پارسی یا بدھ مت، سبھی ان کے مزار میں آ کر صوفی رقص کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اور می رقصم کا نعرہ لگا کے یہ روحانیت کی کیفیات میں گم ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بات میں نے کل کہی، دھمال دھمال چونکہ ہم سمجھتے ہیں دھمال پاکستان میں، لیکن جو مولانا روم کے ہاں وہاں پہ دربار میں ہوتا ہے وہ صوفی رقص ہوتا ہے. جی ہاں، جی بالکل ایسے ایسے. اور مولانا روم میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سورج کی وہ روشنی ہے، جس طرح ان کا تعارف میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کروانا چاہیے وہ میں شاید نہ کروا سکوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ سورج کی وہ روشنی ہے جو ہر ایک کے لیے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن، کوئی بھی ہے، سب کے لیے سورج کی روشنی ویسے ہی ہے اور ویسے ہی اسے فائدہ دیتی ہے. جیسے ہوا ہے، وہ ہندو کے لیے بھی وہ ہے، شیعہ کے لیے بھی، سنی کے لیے وہی ہے ہوا، یعنی اس کا فائدہ سانس میں جو آپ کو مدد دیتی ہے. اور اگر پھول کو دیکھا جائے، یعنی یہ تعارف میں بات کر رہا کہ مولانا روم کی شخصیت کیا ہے، اس کے بارے میں کہنے چاہ رہا ہوں. جیسے پھول، اور پھول کی خوشبو جو ہے سب کے لیے ایک جیسی. مولانا روم اپنے فیض سے، اپنے نظر کرم سے پوری انسانیت کو دعوت فکر دے رہے ہیں. ہم نے کل عرض کی تھی کہ حضرت اقبال مولانا روم کو اپنا روحانی مرشد مانتے ہیں. الغرض وہ نہیں، بلکہ ان کے استاد محترم جن کا نام ڈاکٹر نکلسن تھا، یہاں لاہور میں ان کے نام کی روڈ بھی ہے، انہوں نے جناب رومی پر ایک یعنی انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، جس کا کول مین پارکس کے نام سے جو ہے بڑا معروف ان کا جو ہے وہ یہ بنتی ہے، ایک معروف ان کی کتاب ہے. جو کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ، اب تحقیق کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ امریکہ میں حضرت روم کی مثنوی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی، یعنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی وہ کتاب ہے. بالکل ایسے. کوئی بھی ذرا سی بھی فکر میں انوالو ہونے والا انسان ہو، وہ ان کو پڑھتا ضرور ہے. دی اسینشن رومی اس نام سے بھی اس کا ترجمہ ہوا. اور آپ دیکھیے کہ ایک میں ابتدائی ان کا شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیوں ان کا جو نا وہ انسانیت کے لیے انہوں نے بات کی. وہ فرماتے ہیں فارسی میں کہ بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این در کے مادر گے نو امیدی نیست، صد بار اگر تو بھی شکستی بازا. اب ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ تو واپس آ جا، تو واپس آ،
تو جو کچھ بھی ہے تو واپس آ، اگر تو آتش پرست ہے تو بھی واپس آ، ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر بھی واپس آ۔ اب یہ حضرت روم اور مولانا روم کی یہ دعوت خدا کی دعوت ہے، جو بلا تفریق اپنے مخلوق پر بے حد مہربان ہے اور اپنی ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، خدا کے لیے صرف انسان نہیں، درند چرند پرند سب اس کی مخلوق ہیں، فقط ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی اس کی مخلوق ہیں، بلکہ اس کے فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ سب ان کا کنبہ ہے۔ اور پھر تصوف، معرفت، صوفیاء اور طریقت کی دنیا کے شہبازوں نے مثنوی مانوی کو قرآن اور بخاری اور مولا کائنات کی نہج البلاغہ یعنی ان پاکیزہ اور اتم کتابوں کے بعد اس کو مانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یعنی آپ کسی بھی جگہ، یعنی یہ صرف نہیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اس کو یہ درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں بطور خاص حضرت اقبال نے ایک بہت خوب بات کہی، ساز رومی اور ہے اور سوز رومی اور ہے، ساز رومی اور ہے اور سوز رومی اور ہے۔ ایک اسٹوڈنٹس کو یہ والی بات سمجھانے والی ہے، پھر سارا وقت یہیں پہ گزر جائے گا۔ وہی میں کہتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اقبال کی طرف بھی انشاءاللہ آنا ہے آگے جا کے، تو وہ وہاں پہ ہم کور کریں گے انسپریشنز میں۔ آگے آ کے اسی بات کو کہتی ہوں تو میں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں، یعنی اسی کا جو حصہ آگے ہم لا رہے ہیں کہ جو حضرت رومی نے یعنی ایک بانسری کے بارے میں کہا کہ یہ بانسری کیوں جو ہے اس میں اتنا درد کیوں ہے، یعنی اگر اسی انداز میں بات کی جائے تو بانسری میں کہتے ہیں درد اس لیے ہے کہ وہ اپنے جو بانسوں کے باغات سے جب کٹتی ہے نا، اور کٹنے کے بعد اس کی جدائی میں یہ اصل میں اس کا سوز ہے جو ساز کی صورت میں پیش ہوتا ہے۔ بیوٹیفل اینڈ ٹریجک، کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ کبھی دیکھیں بانسری جب بجتی ہے، مولائے روم کے جو ہے وہ اسی مثنوی کا حصہ ہے یہ بات، کہ اس میں درد ہے ہی اس لیے کہ اپنی جدائی کو وہ اصل میں پیش کر رہی ہے، اور بانسری ایک ساز ہے اور جو اس سے آواز نکل رہی ہے وہ ہے سوز۔ اور حقیقت ہے کہ انسانیت کے حوالے سے جتنا حضرت مولانا روم نے کام کیا شاید آج تک کرنے والے کرتے رہے، اور یہ واحد یہ اچھا ان کے ہر کلام میں سوز کیوں ہے، سوز کے ساتھ ساز بھی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ پہلے شریعت کو سمجھا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طریقت کوئی الگ چیز ہے، شریعت کو الگ چیز ہے۔ پہلے شریعت کو سمجھا، پھر طریقت کی طرف سفر کیا، اور جب طریقت کو پا لیا پھر حقیقت کی طرف بڑھے، اور حقیقت کے بعد جو قلم چلا وہ یہ ہے جو آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت مولا روم اور آپ کی بے حد، یعنی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اور کس طرح اس شخصیت کا میں احاطہ کروں کہ سفر نعت میں جس شخصیت کو ہم نے لے کے چلنا ہے ان کی یعنی نعت یہی ہے کہ وہ رسالت مآب کے اس یعنی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق اس اپنی مثنوی کو سجاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کی بات کر رہے تھے اپنے کلام میں جب اس کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، اور اب ہیومن رائٹس چارٹرز بن گئے ہیں اور پراپر وہ آن پیپر ویسٹرن ورلڈ نے اس کو اسٹیبلش کر دیے، لیکن یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ مولانا روم کی شاعری سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آج بھی جو ہے امریکہ میں. بھائی بڑے بڑے لوگ اپنے پیپرز جو ہیں جب وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فورمز پہ تو مولانا روم کی کوٹیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو واصف علی واصف صاحب ہیں, آپ دیکھیے جتنے ہمارے جو علماء ہیں اکثر یعنی شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایات اور جناب رومی کی جو ہے وہ حکایات کو سامنے رکھ کے پھر بات کو جو ہے وہ اصل نتیجے تک پہنچاتے ہیں. بالکل. تو سچائی یہی ہے کہ میں آج جو کچھ بھی کر کے لائیں, پھر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا انشاءاللہ آئیں گے بریک کے بعد تو میں بتاؤں گا کہ ہمارے لیے یہ شخصیات کتنی ضروری ہیں جن کو ہم نے صرف سننا نہیں ہے, پڑھنا بھی ہے. اب سننا ہے, پڑھنا بھی ہے, اور پڑھنے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, پھر عمل بھی کرنا ہے. تیسرا جو سب سے عام جو شعبہ ہے, آپ یہ دیکھیں نا کہ مقدس بھائی مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے کہ بڑی دفعہ لوگ جو ہیں وہ کلام پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی اردو زبان میں نہیں ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایکچولی مولانا روم کا لکھا ہوا کلام ہے. اچھا, اب اگر یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کا ہے تو نہ ان کو بیک گراؤنڈ پتا ہوگا, نہ پتا ہوگا کہ اس میں پیغام کیا ہے, نہ اس میں بیک سٹوری کیا ہے. اسی لیے تو جب بھی کوئی انسان کلام پیش کرنے والا اس میں کو ریسرچ کر کے پیش کرتا ہے تو اس میں جو درد اور جینیون فیلنگ ہوتی ہے جو پھر دوسروں پہ بھی طاری ہو جاتی ہے سننے والوں پہ, وہ تبھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ریسرچڈ مٹیریل ہوتا ہے جو آگے پٹ فارورڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو ریپ اپ کریں, اور کلام تو آپ سے سننا ہی ہے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جب میرے پیارے بھائی کہتے ہیں کہ آج ہم کلام کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو ریپ اپ کریں گے, تو بہن ہونے کے ناطے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن چلے آج کے دن اس گلے کے ساتھ ہی جاؤں گی ٹرانسمیشن سے کہ میرے بھائی نے 2 اشعار بھی نہیں مجھے سنائے. ٹھیک ہے, چلیں سنائے جا سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت رومی علیہ رحمہ کہ شریعت, طریقت اور حقیقت کو پانے کے بعد جو ان کا قلم چلا وہ آج ہمارے سامنے ہے, اور جس میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان کا پہلا یہی شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, بیشمند ز چون حقایت می کند از جد ای ہا شکایت می کند. ترجمہ اس کا وہی میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ بانسری کی صدا کو سنو, کیا کہانی ہے کہ جو سنا رہی ہے, یہ بانس کے درخت سے جدا ہونے کا درد جو سنا رہی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب سے بانسری یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے میں بانس کے درخت سے بچھڑی ہوں ہر مرد و زن کو رونے پہ مجبور کر دیا. کہ جب دکھی انسان اپنی داستان سنائے گا نا, اس داستان میں آپ کو ایک عجیب سا لطف اور عجیب سی جو ہے وہ کیفیت آپ کو ملے گی. وہ سادہ لفظوں میں بھی بات کر رہا ہوگا, نہ زیادہ وہ تلفظ دے رہا ہوگا, نہیں اس کے پاس لفاظی نہیں ہوگی, لیکن جب وہ بات کر رہا ہوگا اس کے مزاج میں آپ کو درد بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا. اور ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر کے اصحاب نجوم رواں را شم و شیطان راز جوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ستاروں سے تشبیہ دی, اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ آفتاب کی حقیقت یہ دیکھیں یہ ان کی ہے, بلکہ میں بہت سارے لفظ کہتے ہوئے بھی تھوڑا چونکہ تحقیق ہے
تھوڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت اقبال کی ایک بات ہے جو میں نہیں پیش کر سکا اس لیے کہ، لیکن اب زبان پہ آئے گی تو کہہ دیوں کہ مثنوی در زبان پہلوی قرآن است. حضرت اقبال فرماتے ہیں جو حضرت روم کی مثنوی ہے نا، وہ زبان پہلوی کہتے ہیں فارسی کو، فارسی میں کہتے ہیں یہ فارسی میں قرآن ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے اخذ کیا وہ قرآن اور حدیث کو اخذ کرنے کے بعد پھر لکھنا شروع کیا. صحیح. اسی بنا پہ حضرت سلطان اور عارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جاہل ایک فقیری، اس کو فکر، فقیری کا فکر کیا ہوگا؟ پھر یہی کرے گا بالکل کہ بی بی تو نے 21 دن کے بعد مر جانا ہے، اور جو ہے نا یہ تیرے اوپر ایسا جادو ٹونا ہوا ہے کہ تو جو نا وہ جو نا سروائیو نہیں کر پائے گی اگر تم نے یہ کام نہ کیے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیچاری جس طرح بھی ہوتا ہے، موت جس کو نظر آ رہی ہو اور پہلے سے ہی ایک وہم میں آئی ہو، پھر اس کے بعد پیر صاحب جس پہ اعتماد ہے اس کو، وہ اعتماد ہے تو وہاں پہ گئی ہے نا. اور یہ اعتماد پتہ کس چیز کا ہے؟ یہ علم کی کمی اور عقیدے کی جو ہے نا ہلکا پن ہونا، کمزوری، عقیدے کی کمزوری. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت اقبال کہ سچائی یہ ہے کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آفتاب حقیقت خدا ہے اور جس کی تجلی براہ راست انسانوں کے لیے نظارہ جو ہے وہ اگر خدا اپنے نور انبیاء پہ منعکس کر کے عام لوگوں کو روشنی نہ پہنچاتا، خدا مانند آفتاب ہے، نبی مانند ماہتاب ہے، اور جو آفتاب سے نور حاصل کر کے ان کو ان کی آنکھوں کے قابل بنا دیتا ہے، اور ماہتاب یعنی انبیاء سے کم نور ستاروں کا ہے، اور جو مجموعی طور پر سب مل کر ہی چاند جیسی روشنی نہیں دے سکتے. یہ بات ذہن میں رہے. کبھی یہ سوچنا بھی نہ کہ اصحاب، ہم اور اصحاب کا تقابل کبھی بھی نہ کرنے کی کوشش کرنا. فقیر یہ کہتا ہے کہ آج کا ولی بھی اصحاب وفا کی جوتیوں کی خاک نہیں ہو سکتا. واہ. اور اصحاب وفا جتنا مرضی تقوی میں آگے جائیں وہ نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. اور نبی جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا، نبی کبھی بھی خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یعنی واسطہ ضرور ہے اس کا، لیکن آپ اس کے برابر جا کھڑا کریں گے تو یاد رکھیں نہ نبی راضی ہوگا نہ خدا راضی ہوگا. بے شک. تو ہم کسی بھی ایسے معاملے کو کرتے ہوئے ضرور میں کہتا ہوں کہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی گستاخی کی طرف اپنے بھول پن میں نکل جائیں. اسی لیے علماء کو ذہن میں رکھیں اور علماء سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اور وہ علماء حق، علماء سو نہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، قطعاً اس کی طرف تم نے دیکھنا بھی نہیں. اور چونکہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، میں چاروں کے دیکھیں کافی ہیں، لیکن حضرت مولانا روم کے حوالے سے فلسفے کی گتھیاں ہیں، یہ کب تک سلجھاؤں گا اور اس کو میں کیسے، لیکن اس کو آسان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ضرب کلیم سے حضرت اقبال نے جو کچھ کہا ہے، میں 2-3 شعر اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا نثر میں. کہ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک. واہ. تیرا وجود ہے تیرے واسطے، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک.
اور پھر فرمایا کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، سبحان اللہ، ہے قیام سے خالی تیری، ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک۔ اور پھر کہا گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ اور ایک آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ بال جبریل سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے حضور کا غلام جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال آزاروں سے، وہی اب گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی، کہ وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے باقی۔ کیا کہ بہت بہت شکریہ مقدس بھائی، انشاءاللہ زندگی کی تو کل پھر ملاقات ہوگی، اور نہ جانے ہمیں ہمارے نعت کا سفر کہاں لے کے جائے گا، یہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ عین الحق بغدادی اور علامہ حسن رضا باقر ہمیں جوائن کریں گے اور ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمیں کلیئرٹی دیں گے۔ ہم نے تو گفتگو کی، بڑے بیسک لیول پہ اپنا اوپینین شیئر کیا، لیکن گائیڈ کریں گے ہمیں ہمارے اسکالرز جادو ٹونے پہ، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جیسے کہ وعدہ کیا ہے میرے دونوں ہی بہت ہی پیارے بھائی علامہ عین الحق بغدادی، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ حسن رضا باقر صاحب نے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں محسن چوہان نے بھی جوائن کیا ہے کلام پاک پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم بیٹا۔ اچھا، گفتگو آج کی کچھ ایسی ہے کہ میں فوراً ہی گفتگو کے اندر انٹر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے گھروں میں، آپس میں، ہر گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے، انفارچونیٹلی مجھے یہ ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ خواتین میں سے ہی یوزلی زیادہ تر جو ان باتوں میں، ان وسوسوں میں، ان سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہے، کیونکہ ان کو کسی اور خاتون نے کہا ہوتا ہے کہ چیک کر لو کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے، اور جو مرد حضرات اس معاملے میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ یوزلی وہ ہوتے ہیں جو توڑ نکال رہے ہوتے ہیں آپ کے اس مسئلے کا۔ تو کیا کہیں گے سر، یہ جادو ٹونا تعویذ دھاگا، واٹ از دس علامہ صاحب، یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کا، اور یقیناً اس کے اوپر آپ کافی گفتگو اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں، اور ہم نے تو بڑی نان پڑھی لکھی وہ جو کہتے ہیں نا ایمی والی گفتگو کی، ایکچولی تو آپ لوگ گائیڈ کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا اوتھینٹک ہے کتنا نہیں ہے، اور کیا کریں اگر وہ۔ میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہماری گفتگو باقی ہوگی انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر بیسیکلی یعنی یہ جادو ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا وجود یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ قرآن عظیم کے اندر ارشاد ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معروف ہیں کہ وہ جنات کے حوالے سے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن جو شیاطین ہیں یہ جھوٹی پیروی تھی ان کی، اور وہاں پر بھی وہ اپنے اس طرح کی حرکات جو شیاطین کی ہوتی ہیں وہ ان کی موجود تھیں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ بہتان یا جو جھوٹ کی چیزیں ہیں وہ باندھتے تھے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے جو یہ شیاطین کا کردار تھا جادو کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جو وہ کہتے تھے کہ یہ انکار کرتے ہیں، گویا کہ یہ کفر کرتے ہیں، تو قرآن عظیم نے آ کر اس چیز کا رد پیش کیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو شیاطین ہیں کہ جنہوں نے اس کا کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اب یہ شیاطین کا اس وقت کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔
تو ظاہر ہے کہ گویا کہ قرآن عظیم سے اس کا ثبوت ہو گیا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ کیونکہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو عراق کا ایک بیبلین سویلائزیشن سے جو بڑا پاپولر ہے، جن کی علمیت آپ جانتے ہیں کہ کس درجے پر پہنچ چکی تھی، تو وہاں پر یہ جادو سیکھنے کا عمل وہاں سے بھی ہوا، اور یہ ہاروت اور ماروت سے سیکھا لوگوں نے، کیونکہ جب وہ زمین پر اتر چکے تھے تو یہاں بیسیکلی میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بیبلین سویلائزیشنز ایجوکیشن کے اندر یہ اتنے سٹرونگ لوگ ہو چکے تھے کہ ان کا ایک واقعہ تاریخ میں بڑا پاپولر ہے کہ وہاں پر ایک بچہ چرواہا تھا ان کا، اور جبریل امین اس کے پاس آئے اور اس سے آگے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے اوپر کچھ خطوط کھینچے اور کچھ دیر اس کے اوپر سوچتا رہا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بس ہم دونوں میں سے کوئی ایک جبریل ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کی علمیت کس مقام تک پہنچ چکی تھی، جیسے کہ سوری سر قطع کلامی کے لیے سوری، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو اس علم کی طرف آتے ہیں جادوگر ٹائپ اور وٹ ایور، جن کو لوگ اوتھینٹک بھی کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے، ان سے اگر کچھ کروانا ہے، تو وہ یوزلی سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اتنا زیادہ ان کا انٹلیکٹ لیول ہوتا ہے، اور بائی دا وے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں جادو ٹونا ایگزسٹ کرتا ہے، ناٹ جسٹ اسلام۔ ایسے ہی ہے، درست کہا آپ نے۔ تو میں یہ ذرا آیت کے کیوں اس کے اندر وہ ساری چیزیں تو اس کو میں مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں ان سے بھی لوگوں نے سیکھا، لیکن وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، تو وہ لوگوں کو پہلے منع کرتے تھے کہ ہم سے یہ مت سیکھو کیونکہ اس کے اندر کفر ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت نے علم سحر جادو کو سکھاتے وقت بتا دیا تھا کہ خبردار یہ علم ہم سے سیکھتے ہو، یہ گویا کہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ بالکل تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اب یہ بات تھی کہ پھر بھی وہ ان سے سیکھتے اور کرتے کیا تھے، اس سے قرآن عظیم یہ بتا رہا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریقہ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے وہ کرتے کیا تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ، اب یہ عقیدے کی بات آ گئی کہ ہمارا عقیدہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی شخص اس جادو کے اندر یہ نہ عقیدہ رکھے کہ جادو بذات ہی مؤثر ہے، افیکٹو ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کی ذات ہے، وہی کسی چیز کو افیکٹو کر سکتی ہے، وہ مؤثر ہوگا، اور وہی ہے جو اس کو مؤثر نہیں کر سکتا۔ لہذا جادو کے اندر جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ بذات ہی بنفس ہی اٹ سیلف یہ افیکٹو ہے، یہ مؤثر ہے، یہ کسی کے اوپر اثر کر اس کو بیمار کر دیتا ہے یا مار دیتا ہے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، ہمارے ساتھ علامہ عین الحق بغدادی ہیں، علامہ حسن رضا باقر ہیں، اور کلام پیش کرنے کے لیے محسن چوہان ہیں۔ آئیے اب علامہ حسن رضا باقر کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایکسپلین کیا آیات کی روح میں، بٹ اب اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جادو ٹونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے۔ اگر ہم سورہ فلق میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو در حقیقت گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہمیں در حقیقت آیت جو ہے نا جو چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ایک تو یعنی گویا عورتیں اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، اور دوسرا جو بھی ایسا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی شر کے حوالے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھیں، جادو ایک حقیقت ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ ہر چیز کو ہی جادو کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کا کاروبار نہیں چلا، اس نے کہا شاید مجھ پہ جادو ہے۔ کسی کے امتحان میں نمبر کم آ گئے، اس نے کہا شاید مجھ پہ جادو ہے۔ نہیں وہ بیچارہ نہیں کہے گا، امی کہیں گی میرے بیچارے بچے پہ اثرات ہے، سارا دن پڑھتا رہتا ہے،
انہیں کیا بچہ پتا چلے کہ بچہ جو ہے اس بیچارے کو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے, بیچارے سے نہیں کانسنٹریٹ کیا جاتا, سارا دن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ذہن میں کچھ نہیں جاتا. ہاں جی, لیکن ہم ایک معاشرتی رویہ یہ ہو چکا ہے, یہاں تک کہ اگر ٹھوکر لگے تو بندے کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو نہ کر دیا ہو, حالانکہ حقیقت نہیں, اس کے اور اسباب بھی ہوتے ہیں, کسی نے کوئی اچھی منصوبہ بندی نہ کی ہو, یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسے جو گرد و نواح میں حالات چل رہے ہوں, وہ ڈپریشن کا شکار ہو, پریشانی کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کر رہا ہو. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان مثلا اس کے اوپر مشکلات آئیں معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ, اب ظاہری بات ہے کہ اس انسان کا مزاج بگڑ جائے گا, چڑچڑاپن آ جائے گا, وہ اپنے اوپر جو ہے ڈپریشن کو سوار کر لے گا. اب جیسے مزاج بگڑے گا فوراً گھر والے کہیں گے شاید اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے, یا اس کے اوپر کوئی ایسے اور گھر والوں سے تعلقات بھی خراب ہوں گے تو لگے گا کہ جیسے ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور جب آپ اسے منفی انداز میں ٹریٹ کریں گے وہ اور زیادہ جو ہے بگڑتا چلا جائے گا. لیکن دیکھیں اگر لاجک کے پوائنٹ ابھی تک اب قرآن پاک کی تو آپ نے آیات ہمیں سنائی, لیکن بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, سب سے زیادہ میاں بیوی کے کیس میں میاں بیوی سے مراد جو کنیکشن بھی ہوتی ہے, جیسے کہ اب جو بہو ہے وہ کہتی ہے ساس میرے پہ جادو کرا رہی ہے, ساس کہتی ہے پتہ نہیں میرے پتر دے ہوتے ہیں کی انہوں گوٹ گوٹ کے کھلاندی ہے, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے گربان میں جھانک کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یا لاجکلی نہیں سوچتے کہ اگلا کیا کر رہے ہیں. میں اس پہ یہی ابھی آیت قرآنیہ جو اس میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس جادو کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں تفرقہ ڈالتے ہیں. اب اس کی جو تفسیر میں تفسیر آیات الاحکام کے اندر جو جادو کی تفسیر لکھی گئی, اس میں ایک بڑا جملہ انہوں نے اس کے لیے دیا, میں اب اس کو آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ خاص کر کے ناظرین کے لیے ہے کہ ہم ہر چیز کو جب یہ سمجھ لیتے ہیں, جس طرح آج کی دنیا میں ہم کسی اچھے صالح نیک بزرگ کی تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو ہمیں نہیں ملتا, تو ایسے آپ کو وہ ہر گلی اور محلے کے اندر وہ گندا انسان جادوگر کہاں سے مل جاتا ہے کہ جس سے آپ جادو کروانے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے دماغ کا ایک تخیل ہے, جو آپ کی کمزوری ہے, اندر سے ویکنس آپ کے ارادی ہے, جس کو لے کر آپ نکل جاتے ہیں اور ہر گندے بندے کے آپ اڈے جا کے لگ جاتے ہیں اور سارا پیسہ اس کو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر جادوگر اتنا اوتھینٹک ہے, صرف ایک بات کہنی ہے سر, تو آپ یہ دیکھیں اپنے وہ حالات ٹھیک نہیں کر پایا, ایک دھیلا اس کی جیب میں ہے نہیں, آپ سے اس کو لاکھوں روپے کی یا کم از کم ہزاروں روپے کی ضرورت ہے اپنا سسٹم چلانے کے لیے, تو کون سا یہ جادوگر ہے بھائی. بہت زبردست بات آپ نے یہ کی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں یہ ناظرین کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اس دماغ کے اعتبار سے کمزور نہ ہوں, ہمارا عقیدہ رب کے ساتھ مضبوط ہو, اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو, تو یقین جانے کہ نہ یہ جنات آپ کے اوپر جلدی اثر کر سکتے ہیں, نہ کسی کا جادو آپ کے اوپر اثر کر سکتا ہے. اب وہ کرتا گیا ہے, اس نے ایک طریقہ بتایا, یعنی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا اسی طرح کا خبیث قسم کا, جس کو ہم جادوگر کہہ سکتے ہیں. تو دو عورتیں, یعنی کہ ایک بندے کے پاس دو بیویاں تھیں, انہوں نے کوشش کی کہ ہم دونوں ایک ہی بندے کے پاس جا کے وہ اس سے جادو کرواتی تھی کہ تاکہ ہم اپنے میاں سے زیادہ محبت اور اس سے اظہار کروا سکیں اور زیادہ پیسے لے سکیں. المہم کرتے کرتے وہ دونوں کو ایک نے زیادہ آفر کر دی پیسے کی, تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تو اچھا ہو گیا, کیوں نہ دوسری کو پکا اس کی زندگی سے ہٹا دیا جائے. اس نے اس عورت دوسرے والی کو کہا جس سے وہ زندگی سے پکا ہٹانا چاہتا تھا کہ تم اس طرح کرو کہ آج اپنے میاں کی گردن کے اس بال کو یہاں سے اتار کے لاؤ, اس کے ذریعے میں تمہیں جو جادو کر کے دوں گا نا, اس کا کوئی توڑ دنیا میں نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا. وہ رات کو جا کے بیٹھ گئی اس کوشش میں کہ میں اس کی گردن سے بال کیسے اتاروں. اس طرح اس کے پاس تھا, بلیڈ پکڑا ہوا تھا, ریزر اس کے ہاتھ میں تھا, چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ سو جائے تو میں اس کی گردن کا بال اتار لوں. اس نے دوسری بیوی کو بتا دیا کہ تم جا کے اپنے خاوند کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ تمہاری یہ والی بیوی تمہیں کسی بھی صورت میں قتل کر دینا چاہتی ہے. اب وہ بندہ بڑی ہوشیار باشی کے ساتھ سو بھی نہیں رہا تھا, ناٹک کر رہا تھا کہ یہ کب وہ حرکت پہ آتی ہے اور مجھے قتل کرنے کی نیت سے تاکہ میں بچ جاؤں. اب وہ بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار کے اندر, تو اس نے ناٹک کیا سونے کا, اس نے وہ ریزر نکالا تاکہ وہ بال یہاں سے اتار سکے. وہ ریزر لے کر جب گردن پہ آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اٹھ کے. اس نے کہا کہ محترمہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب آپ کی باری ہے مرنے کی. اس نے بہت کوشش کی کہ میں تمہاری گردن کا یہاں سے بال لینا چاہتی تھی. اس نے کہا نہیں, مجھے یقین ہو گیا ہے, اس کے بعد کیا میں انتظار کرتا کہ تم میری گردن اتار دیتی, یہ انتظار کرتا. تو گویا کہ اس نے اس کے بعد آخری حال یہ تھا اسی ریزر کے ساتھ اسی عورت کی گردن کاٹ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بندے نے صرف اپنی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے اس گھر کا امن برباد کر دیا اور ایک قتل کا بھی ذمہ دار ٹھہر گیا.
یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آج معاشرے کے اندر ہم سمجھ نہیں رہے. ہم اپنی جہالت کی بنا پر ان لوگوں کی اس شاطرانہ پالیسی کے تحت کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ بڑا ہی ایک ٹریجک چیز ہے. انعام صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے بریک کے بعد کیونکہ کلام کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ویورز ایک چیز پلیز خدا کا واسطہ ہے، میاں بیوی کا کبھی کبھی تعلق جنرلی کمزور ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے. ان مس انڈرسٹینڈنگز میں جب ہمارے مزاج یا ہمارے اپنے بیہیویئر یا اپنے رد عمل کی وجہ سے لڑائیاں، جنگ، پھڈے، جو بھی آپ نے کہنا چاہتے ہیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کا سارا جو ہے وہ بلیم جو ہوتا ہے کہ میری ساس یہ کر رہی ہے، میرا سسر وہ کر رہا ہے، میری نند یہ کر رہی ہے. ویورز کبھی کبھی یہ بھی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا پورے دنیا کے پاس اتنا ویلا ٹائم اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے چولہے نہیں چلا سکتے، کھانا نہیں 2 وقت کا کھا سکتے، لیکن وہ آپ پہ جادو کرنے کے لیے ہر چیز کا ٹائم نکال لیتے ہیں. جادو برحق ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن خدارا ہر چیز جادو نہیں ہوتی. ہم اب بریک کی طرف جاتے ہوئے کلام سنیں گے. جی بیٹا. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پہ، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں لغلولا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. جسے چاہا
در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں بلغ العلا بکمالہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے سخی کا اصول ہے بلغ العلا بکمالہ کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھے سے گلا نہیں میرے مولا تجھے سے گلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے بالا غلولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جزاک اللہ محمد ندیم مشتاق ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پاک آپ نے پیش کیا بیٹا بہت بہت مہربانی اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں جوائن کریں وسیم نقشبندی اور آ کے کلام پیش کریں جی وسیم بھائی آ جائیے وسیم بھائی السلام علیکم وسیم بھائی جی کچھ بھی نہ رہا اوجے سریا میرے آگے کچھ بھی نہ رہا اوجے سریا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقش کفے پا میرے آگے ہر آلی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز ہر آلی سی رہتی
ہے خیالوں میں شب و روز رہتا ہے جو گنبد خضرا میرے آگے، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے، آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے، جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور، جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور، کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے، کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا میرے آگے۔ یا چلے ایک انسان کو 100% شور ہے کہ ان کے اوپر کوئی عمل ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے انسان اس چیز کا یقین کرے کہ واقعاً جادو ہے۔ بس اوقات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے اوپر ایک گمان کے تحت اس چیز کی طرف چلے جاتا ہے۔ اس کا توڑ سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ برا ہوتا ہے۔ مثلا اگر 100 لوگوں کو سانپ کاٹے تو اس میں سے صرف 20 لوگ زہر سے مرتے ہیں، اور 80% لوگ یہ سوچ کے ہی مر جاتے ہیں اور خوف سے ہی مر جاتے ہیں کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا اور اب میں نہیں بچوں گا۔ اور یہی حال جادو کا ہے۔ اگر 100 بندے یہ تصور کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا تو شاید صرف 20% کو ہوگا، 80% ویسے اپنے ذہن پہ سوار کر کے اپنی زندگی کو عذاب میں ڈال لیتے ہیں۔ اگر پہلے تو جیسے مخصوص اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ آیا اس شخص پہ کوئی عمل کیا گیا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، جادو ایک برائی ہے، ایک شیطانی عمل ہے، تو برائی کا توڑ برائی سے نہیں کیا جاتا، برائی کا توڑ نیکی اور اچھائی سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے اگر تو آپ روحانی طور پہ مضبوط ہیں تو پھر کوئی جتنے بھی آپ پہ جادو کے عمل کرتے رہیں آپ پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ روحانی طاقت جو ہے شیطانی طاقت پہ حاوی ہوتی ہے ہمیشہ۔ ہاں جی، اور اس کے لیے پہلا عمل اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے، ہمیشہ نماز پنجگانہ اول وقت میں ادا کریں۔ نماز پنجگانہ پڑھنی تو ہے لیکن جو فضیلت کا اول وقت ہے اس میں ادا کی جائے، جیسے مثلا فجر کی وقت ہے، جیسے طلوع فجر ہوا اول وقت میں، ظہر کا ہے جیسے ہی زوال ہوا ویسے ادا کی جائے، اسی طرح باقی نمازوں کے اوقات ہے۔ اور دوسرا اہم چیز، انسان زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کے ذریعے اپنا حصار کرے، یعنی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تھوڑی دیر وہ فارغ بیٹھا ہے، کوئی ایسا شیطانی وسوسہ آیا ہے وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ اور سب سے اہم جو قرآن مجید میں 2 صورتیں نازل ہوئیں،
اور اس سے ہمیں یہی سبق خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی بیماری میں روحانی یعنی جادو وغیرہ یا نظر بد کا شکار ہو جائے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اس پہ پھونک دیا جائے. اور باقی اس میں اہم یہ ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے. عام طور پہ جادو ان لوگوں پر بھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے, جو نجاست میں زیادہ آلودہ رہتے ہیں, ان پر شیطانی طاقتیں زیادہ جلدی حاوی ہوتی ہیں. بھئی ہم ویورز ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی فزیکل پروٹیکشن, رب تعالیٰ کی پروٹیکشن سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہے اس دنیا میں؟ بے شک جی بہت کمال ہے. دیکھیں میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نے بات تو یہ کر لی کہ جادو حقیقت ہے, لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو کہ جادو نہیں ہوتی ہیں ان کو جادو بنا لیا. میجر پارٹ اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو میڈیکل ایشوز ہیں لوگوں کے. ابھی پہلے بھی یہاں پہ جو مہمان تھے ہمارے وہ بات کر رہے تھے کہ بہت ساری بچیوں کے ایشو ہوتے ہیں, لیکن میں اس میں ایک بات بڑی خصوصی گزارش کروں گا کہ ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے, اس ایج کے اندر بچیوں کے ایشو ہوتے ہیں وہ ہارمونز کے ہوتے ہیں. وہ جب چینجنگ جسم کے اندر آتی ہے تو اس کی وجہ سے پرابلم شروع ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہے, بچیاں حیا کے مارے بتاتی نہیں ہیں, زیادہ تر ہمارے لوگ کیونکہ دیہاتی ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کا مس یوز کر جاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے یہ جادو اور لے کر ان کے پاس. جن کے پاس وہ جاتے ہیں غلطی ہے, کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کے دماغ نہیں ہے, تو وہ جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ غلط راستے پہ لگا دیتے ہیں اور لوگوں کی اس کمزور عقیدے کو اپنی وہ کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. دوسری بات, پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. میں آپ کے واقعہ آپ کے کا بتاتا ہوں کہ کینیڈا کا یہ واقعہ ہے. ہمارے بزرگ ہیں, شیخ ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بڑا پڑھا لکھا خاندان تھا, ان کے بچے کو اسی طریقے سے ڈپریشن کی بیماری ہوئی. اب وہ تھوڑا سا جب بات ادھر ادھر کی کرنے لگا تو وہ لے گئے کسی بڑے جو جوتشی ٹائپ آدمی ہوتا ہے اس کے پاس. اس بندے نے کہا جی کہ 5 جن ہیں اس کے ساتھ جو اس کو تنگ کر رہے ہیں, میں عمل کروں گا ایک مخصوص قسم کا, وہ ختم ہو جائیں گے, 5 جن ختم ہو جائیں گے. اس نے $20,000 لیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرتا رہا. اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا, وہ واپس اس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا جی کہ آپ نے $20,000 لیے تھے, بندہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوا. جواب اس کا یہ تھا کہ 5 جن تھے, 2 میں نے نکال دیے ہیں, 30,000 اور دیں, باقی کے 3 بھی نکال دوں گا, کیونکہ ابھی 3 رہتے ہیں, جب تک سارے نکل نہیں جائیں گے بندہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جب وہ ہمارے بزرگ تھے ان کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا اس بندے کو صرف میرے پاس ایک بار لے آؤ. وہ کہتے ہیں ایک دن میں اس بندے کی کاؤنسلنگ میں نے صرف یہ کی کہ تمہیں ڈپریشن کی بیماری ہے, اس بات کو تسلیم کر لو اور تم ٹریٹمنٹ لینے شروع کر لو. وہ نہیں کرتا تھا یہ بات. کہتے ہیں جب ایک دن کے بعد وہ اس بات پر ایگری ہو گیا تو الحمدللہ وہ میڈیکل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ پیسے ان کے بچ گئے. میں یہ بات کر رہا ہوں $20,000 تو پھر بھی چلے گئے نا, 2.5 لاکھ لیکن ان کے پاس تو تھے تو انہوں نے دیے. تو میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں ایسے کہ جن کے اندر کچھ اس طرح کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ جادو میں کچھ بھی نہیں ہے, رب کی ذات ہے جس نے سب کچھ کرنا ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور یقین رب کے ساتھ پختہ ہے تو جادو کرے کوئی, آپ اس کو رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور جادو ہوتا رہے, دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. آپ اگر ان مصائب اور مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں, آپ نے اپنی عاقبت کو بھی سنوار لیا ہے اس بدبخت انسان کی اس عمل کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے برداشت کیا ہے. بالکل تو آپ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے عقائد کو کمزور نہ کریں, اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں. ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کمزور عقیدہ ہے. جس طرح بات انہوں نے کی کہ ہم دین کی اقدار کے اوپر ہیں ہی نہیں, جو احکام ہیں اوامر اور نواہی ہیں ان کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے, پاکیزگی ہے ہی نہیں ہے, اور ہم ان کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہمارا دین برباد ہو جائے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہاں پہ 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ویورز, بڑی امپورٹنٹ بات ریز کی گئی کہ 5 وقت نماز تو پڑھ لیں. ہم کسی کے پاس جا کے وہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے یا ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں تیار. کسی اور کو جا کے کہیں گے ہمارے لیے دعا کر لیں, لیکن اپنی ذات کے لیے خود دعا نہیں کریں گے, پتہ نہیں کیوں. اچھا, ایک تو یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دوسری بات آپ نے کہا, سر علامہ صاحب نے کہا کہ پیسے تھے تو انہوں نے دے دیے $20,000. $20,000 ایک رقم ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر 2-3 لوگوں کے گھر اس میں خریدے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے ساتھ رب تعالیٰ کی پروٹیکشن اپنے ساتھ لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں, صدقہ خیرات, کسی کے سر پہ چھت ڈال دیں. جتنی دیر وہ لوگ اس گھر میں رہیں گے آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی, پانی کی سبیل لگا دیں. تو پوائنٹ از ویورز, عبادت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کے فیتھ ہے. جب تقویٰ ہوگا, جب آپ کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے, تو کوئی بھی چیز آپ کو ڈیمیج نہیں کر سکتی.
جادو برحق ہے، اس کا توڑ بھی آپ کے مذہب نے آپ کو دیا ہے. آپ کو مطلب میں نقلی جعلی جو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، سوری ناراض ہوں گے میرے سے کہ ان کی بزنسز کو میں خراب کر رہی ہوں یا ہم لوگ خراب کریں، لیکن ویورز زندگی میں بہت سے غم ہیں اس جادو ٹونے کی نونسنس کے علاوہ بھی. سو پلیز اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں، اللہ تعالیٰ میں فیتھ رکھیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. کسی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت کرنا چاہوں گی، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت چبھتا بھی ہے مجھے، بلکہ سب جو لوگ تھوڑا سا بھی اس کے اوپر ریسرچ کر چکے ہیں ان کو اس لیے چبھتا ہے کیونکہ یہ وہ ایک سائیکولوجیکل ویپن ہے جس سے ہم نے اپنی سوسائٹی میں اتنی بربادی اور اتنی پھوٹ پیدا کر دی ہے. رشتے برباد ہو گئے ہیں، میاں بیوی سپریٹ ہو جاتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ سے صرف اس لیے کیونکہ ان کے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈال دی جاتی ہے. نندوں سے لڑائیاں ہو گئی ہیں، بھائیوں سے 10 15 سال بھائی نہیں بات کرتا کیونکہ بیوی نے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہے. ویورز، اتنی سی زندگی ہے. اس کووڈ-19 کی وائرس نے یہ چیز تو پروف کر دیا ہے کہ ایک سے دوسرے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کم از کم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں اور اپنے دماغ کو صفائی ستھرائی کے ساتھ آگے لے کے چلیں. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو افطاری میں سٹی 42 پہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.